السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المہین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ کچھ عرض و معروف سے بیشتر گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر بھیک دینے والے آقا و داتا، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرے اور پڑھے بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ماہ سفر ہے، اس مہینے میں متعدد اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اعراض کی تقریبات منائی جاتی ہے، اسی لیے یہی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مہینے میں، اس ماہ مبارک میں شان ولایت اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ذکر کیا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، پروردگار عالم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الا خبردار، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے ولی، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی ان پر کوئی غم ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس سے معلوم ہوا، پتہ چلا کہ اللہ کے ولی حشر کے دن بے خوف و خطر ہوں گے، ان پر کوئی غم نہ ہوگا۔ اس آیت کریمہ کی تشریح میں سب سے پہلے آقائے دو جہاں محسن انسانیت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان پاک سے سنیے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقائے کائنات محسن انسانیت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں بعض وہ ہیں جو انبیاء اور شہداء تو نہیں ہیں، بعض وہ ہیں جو انبیاء اور شہداء تو نہیں ہیں، لیکن انبیاء اور شہداء ان کے مرتبوں پر رشک کریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آقائے کائنات محسن انسانیت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وہی لوگ ہوں گے، وہ وہی لوگ ہوں گے جو بغیر کسی قرابت داری کے، جو بغیر کسی قرابت داری کے، دنیاوی تعلقات کے، اللہ کے دنیاوی تعلقات سے، اللہ کی رحمت سے لوگوں میں محبوب ہوں گے، لوگوں میں محبوب ہوں گے، بس خدا کی قسم ان کے چہرے منور ہوں گے۔ پھر آقائے کائنات محسن انسانیت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شان اولیاء کرام میں قرآن مجید میں متعدد آیات موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعہ کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق اختلاف ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں یا ولی ہیں، لیکن زیادہ صحیح قول یہی ہے
کہ حضرت خضر علیہ السلام ولی ہے۔ بہرحال حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرائض سونپے ہیں ان کی ایک جھلک آپ کو اس واقعہ سے ملے گی کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں عرض کی کہ پروردگار عالم، میں چاہتا ہوں کہ تیرے کسی مقبول ولی کی زیارت کروں، میں چاہتا ہوں کہ تیرے کسی مقبول بندے کی زیارت کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا مقبول بندہ تمہیں وہاں ملے گا جہاں دو سمندر اکٹھے ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک خادم حضرت یوشع بن نون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اولیاء عزیزان ملت اسلامیہ، نبی اللہ ولی اللہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، نبی اللہ ولی اللہ کی زیارت کے لیے سفر فرما رہے ہیں۔ در حقیقت بات یہ ہے کہ نبی کا ہر فعل امت کی تعلیم کے لیے ہوا کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا، پتہ چلا کہ اولیاء اللہ کی زیارت کے لیے جانا، اولیاء اللہ کی زیارت کے لیے سفر کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے وہاں پہنچے جہاں پانی کے دو دہانے تھے۔ ایک پتھر کے قریب آپ سو گئے اور آپ کھانے کے لیے ساتھ میں مچھلی لائے تھے اور مچھلی ایک تھیلے میں بند تھی۔ حضرت یوشع بن نون نے اسے اٹھا رکھا تھا اور اس مچھلی کی عجیب یہ صورت تھی کہ وہ جس جگہ زندہ ہو جائے گی وہاں میرے مقبول بندے کی زیارت ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں۔ یوشع بن نون نے دیکھا کہ مچھلی تڑپی اور تھیلے سے باہر آ کر دریا میں چھلانگ لگا گئی، مگر عجیب صورت تھی کہ جس جگہ سے وہ مچھلی گزرتی گئی وہاں پانی نہیں ملتا تھا اور پانی ایک غار سی بن کر رہ گئی۔ یوشع بن نون حیران ہو گئے، سوچا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوں گے تو میں ان کو یہ واقعہ عرض کر دوں گا۔ یوشع بن نون صبح ہوئی تو یوشع بن نون عرض کرنا بھول گئے اور سفر کے لیے آگے روانہ ہوئے دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانا طلب فرمایا تو حضرت یوشع بن نون نے عرض کیا، حضور مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، میں عرض کرنا بھول گیا تھا کہ جس جگہ ہم نے رات گزاری تھی وہاں مچھلی حیرت انگیز طور پر سمندر میں چلی گئی تھی اور میں عرض کرنا بھول گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی تو ہماری منزل تھی، چلو واپس چلے۔ پھر واپس وہاں پر پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، یعنی انہوں نے پا لیا، انہوں نے میرے مقبول بندے کو پا لیا جسے ہم نے رحمت اور علم لدنی سے نوازا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت خضر علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر دونوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی گفتگو شروع ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو فرائض سونپے ہیں آپ اس کو کیسے انجام دیتے ہیں، کیسے ادا کرتے ہیں، یہ علم ہم حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور مجھے کوئی اعتراض نہیں، مجھے انکار نہیں ہے، لیکن انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے کام کو دیکھ کر صبر نہیں
کر سکیں گے اور آپ صبر بھی کیسے فرمائیں گے جب کہ آپ اس کام کے متعلق نہیں ہے؟ حضرت محترم حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والے پائیں گے اور میں آپ کے کسی بھی کام پر اعتراض نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ مجھے مجبور فرما رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ میرے کام کو دیکھتے جانا اور کسی بھی کام پر کسی بھی فعل پر اعتراض نہ کرنا، میں خود ہی اس کی تشریح کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے منظور ہے، میں کسی بھی کام پر اعتراض نہیں کروں گا۔ دونوں چلے اور دونوں چلے سمندر کے دریا کے کنارے پہنچے۔ ملا نے آپ سے پیسے وصول نہیں کیے، آپ سے پیسے وصول نہیں کیے۔ کشتی سے اترنے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے نیچے جو دو پٹے اکھاڑ دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو کہ قرآن پاک یوں ارشاد فرماتا ہے اخرقتها لتغرق اہلها، یعنی آپ نے کشتی کو پھاڑ دی، آپ نے کشتی کو پھاڑ دی تاکہ یہ لوگ غرق ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا، ملاحوں نے ہمارا احترام کیا، ہم سے پیسے نہ لیے، ہم سے پیسے وصول نہیں کیے اور آپ نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا انکا لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ میرے کام کو دیکھ کر صبر نہیں کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد میں اعتراض نہیں کروں گا۔ پھر چلتے چلتے آگے بڑھے، چلتے چلتے ایک میدان میں پہنچے۔ اس میدان میں بچے کھیل رہے تھے۔ ایک خوبصورت بچہ، حسین و جمیل بچہ وہاں پر موجود تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی گردن کو پکڑا اور اس کی گردن کو موڑ دیا، اس معصوم بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، اس بچے نے کیا بگاڑا تھا، اس بچے کا کیا قصور تھا جو تو نے اس معصوم بچے کو قتل کیا ہے؟ حضرات محترم حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے کام کو دیکھ کر صبر نہیں کر سکیں گے، لہٰذا آپ واپس چلے جائے، آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اور ایک موقع دیجئے، اگر اس کے بعد میں اعتراض کروں تو بے شک مجھے آپ واپس بھیج دینا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام چلتے چلتے ایک بستی کے قریب پہنچے، ایک بستی سے گزرے، ایک بستی کے قریب سے گزرے۔ بھوک لگ رہی تھی۔ بستی والوں سے کہا کہ ہم آپ کا مہمان ہیں، تو بستی والوں نے جواب دیا یہاں مہمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، لہٰذا آپ کسی اور بستی میں چلے جائیے۔ جب دونوں نکل رہے تھے، جب وہاں سے نکلنے والے تھے تو دیکھا کہ ایک دیوار گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو اپنے ہاتھ سے سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تو اعتراض نہیں کرنا چاہتا، لیکن ان گاؤں والوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا اور آپ نے ان گاؤں والوں کے خاطر اس دیوار کو سیدھی کر دیا۔ اگر آپ چاہتے لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو ان سے اجرت لیتے تاکہ ہم اس سے کھانا وصول کر سکتے تھے، ان پیسوں سے ہم کھانا حاصل کر سکتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ میرے کام کو دیکھ کر صبر نہیں کر سکیں گے، آپ میرے کام کو دیکھ کر صبر نہیں فرما سکیں گے، لہٰذا آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، آپ واپس چلے جائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں واپس چلا جاتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے جانے سے پہلے، آپ کے تشریف لے جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ان کاموں کا باطنی آپ پر واضح کر دوں جن کے ظاہری پر آپ نے اعتراض کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ
فرمائیے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کشتی جسے میں نے پھاڑی تھی اور وہ کشتی جسے میں نے پھاڑ دی تھی وہ کشتی غریب لوگوں کی تھی، وہ ان کو چلا کر اپنے بال بچوں کا گزارا کرتے تھے، اور جس وقت ہم اس پر سوار ہوئے اس کے دوسرے کنارے پر ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ جو بھی کشتی اچھی اور خوبصورت ہوتی وہ اس کو چھین لیتا۔ میں نے سوچا کہ اس پر کوئی عیب لگا دوں تاکہ بادشاہ اس کو نہ چھین سکے، اسی لیے میں نے اس پر عیب لگا دی، بعد میں یہ لوگ اس کی مرمت کروا لیں گے۔ اور میری نگاہیں دونوں کنارے پر تھی۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بچہ جسے میں نے قتل کیا تھا، جو معصوم بچے کو میں نے قتل کیا تھا، ان کے ماں باپ ان کے والدین مومن تھے اور اس بچے سے بہت محبت کرتے تھے۔ میں نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بچے کی محبت کی خاطر یہ لوگ بے ایمان نہ ہو جائے، ان کے والدین بے ایمان نہ ہو جائے، اسی لیے میں نے اس بچے کو قتل کر دیا تاکہ ان کے ایمان کی حفاظت ہو جائے۔ وجہ یہی تھی کہ اس بچے کو قتل کرنے کی وجہ یہی تھی کہ ان کے والدین بے ایمان نہ ہو جائے، ان کی ایمان سلامت رہ جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو ان کو بہتر بچہ عطا فرمائے گا۔ اور حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بستی والوں نے ہماری دعوت سے انکار کیا تھا اور اس کی دیوار کو میں نے سیدھا کر دیا تھا، اس کا معاملہ یہ تھا کہ اس دیوار کے مالک یتیم بچے تھے اور اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا ہوا تھا۔ اس کے والد بہت ہی نیک اور پرہیزگار آدمی تھے، اس نے اپنے بچوں کے خاطر اس دیوار کے نیچے مال خزانہ دفن کر رکھا تھا تاکہ بڑے ہو کر وہ اس کو حاصل کر لے، اور ہم نے اگر وہ دیوار آج گرتے ہوئے اگر ہم نہیں روکتے تو وہ خزانہ لوگ لوٹ لیتے، اسی لیے میں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا تاکہ یہ یتیم بچے کہیں نہ جائے۔ یہ بچے چھوٹے ہیں، جب بڑے ہو جائیں گے تو ہم ان کو بتا دیں گے کہ تمہارے والد نے فلاں جگہ یہ خزانہ رکھا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب کام میں اپنی مرضی سے نہیں کرتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم ہوتا ہے تو میں ان کاموں کو انجام دیتا ہوں۔ یہ ہے شان ولی اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں اپنی گفتگو کو یہیں تک ختم کرتا ہوں۔ میرے بولنے میں اگر کسی